حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کی کوشش کئی مرتبہ کی۔ بخاری شریف کی کیا یہ روایت درست ہے؟ بالکل بھی صحیح بخاری میں آیا ہے، اور صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نفسیاتی کیفیت کا ذکر کیا ہے جو اس حال میں آپ پر طاری تھی۔ وہ کوئی معصیت اور گناہ کی بات کا ذکر نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ میں جان دے دوں، اور میں جب پہاڑ پہ جاتا تھا تو جبریل امین مجھے نظر آتے تھے، میں غار میں ان کے انتظار میں بیٹھ جاتا تھا۔ اتنی سی بات ہے۔ اب اس بات کو اتنا بڑھانا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کا ارادہ فرما لیا اور خودکشی کا، ایسے نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی کیفیت کا ذکر کرتا ہے تو جو کیفیت یا حال کسی پہ گزرتا ہے اس پہ فتویٰ کہاں سے لگے؟ اتنی بھوک اس قدر شدید تھی کہ جی چاہتا تھا کہ چھین کے کسی ہوٹل سے کھانا کھا لو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چھیننے کا بھی الزام لگائیں، ہوٹل کا بھی الزام لگائیں؟ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جتنی چیزیں ہیں ان میں بہرحال ادب اور احترام رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور جو مرتبہ ہے اس میں ذرہ برابر خیال میں توہین کا لانا ایمان غارت کر دیتا ہے۔ زبان سے کہنا تو بہت دور کی بات۔ یہ جو آپ نے سوال لکھا ہے اس کلپ کو ہم نے سنا اور خدا کی پناہ مانگتے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز پر اعتراض کرتے۔ علامہ اقبال نے اسے کہا ہے، نقل کیا ہے ایک شعر میں، انہوں نے کہا کہ یہ ایسی جگہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہ نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزیدی جا، جنید اور بایزید بستامی جیسے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے یہاں سامنے آنے سے ان کی جان جاتی تھی، اپنے وجود کو گم کر بیٹھتے تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ حاضری دیتے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے سوچا کہ میں کیا فتویٰ دوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہو۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے فلاں استاد غالباً خلف ابن ایوب تھے، غالباً رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ۔ تو میں مسجد نبوی میں پہنچ کے ٹھہر گیا، میں نے کہا دیکھوں ان کا عمل کیا ہے۔ تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا، تو میں نے دیکھا انہوں نے مسجد نبوی میں قدم رکھا اور جب نگاہ پڑی ان کی روضہ مبارک پہ تو زاروں قطار رونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر چہرے کی طرف آئے اور اپنا چہرہ بھی انہی کے سامنے کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی۔ اس قسم کی جو روایات اور چیزیں جو نہیں سمجھ میں آتی چھوڑ دینا چاہیے، کسی صاحب علم سے پوچھنا چاہیے۔ یہ کیا مطلب کون سے ثواب کی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگانا کہ بہت مرتبہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی تھی، اور اگر نہیں تھی تو کیا روایت کرنے والے صحابی کا یہ عقیدہ تھا؟ اچھا بھیا مان لیا صحابی کا عقیدہ تھا تو کافر ہو گئے؟ یہی ہوا نا، کیونکہ انہوں نے نبی کی عصمت کا انکار کیا اور کوئی کام دنیا میں نہیں رہ گیا۔ ہمارے حضرت سناتے تھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ویسے ہی ایک مثال دیتا ہوں، دنیا میں کوئی ماں کسی گھر میں ایسی ہے جو غیبت نہ کرتی ہو؟ ہر عورت کرتی ہے۔ ماں تو ان کو کوستی ہے جو 50 سال پہلے چلی گئیں بیچاری، اس کی ساس اور نندیں اور کون قبرستان میں چلی گئی، تو ماں 80 سال کی عمر میں پہنچ کہتی اس نے فلانی نے یہ کیا اور فلانی نے یہ کیا۔ اب یہ ضروری ہے کہ اپنی ماں کے متعلق محلے میں کھڑے ہو کے کہا جائے کہ یہ فاسقہ فاجرہ عورت ہے، نہایت گناہ گار ہے، غیبت کرتی ہے، کبیرہ گناہ کرتے ہوئے مری؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہزاروں مائیں اور کروڑوں باپ قربان نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے
کہ حسب معمول خانقاہ میں بیٹھے تھے اور مغرب کے بعد لوگ ذکر کرتے تھے، اور ذکر سے فارغ ہو کے کھانا ہوتا تھا رات کا، لوگ بہت سویرے سو جاتے تھے۔ تو ہم لوگ حضرت کے پاس ہی تھے، تو اس زمانے میں جو سیاسی تحریکات چل رہی تھی ان میں ایک بہت بڑی تحریک اس کے ماننے والے لوگ آئے، اور حضرت رحمۃ اللہ نے کھانا لگوایا، مہمان نوازی کی ان کی، اور خود اپنی معذوری کی وجہ سے چارپائی پہ ہی بیٹھے رہے، اور پھر کروٹ بدلی گئی تو پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے۔ تو وہ جو کھانا کھانے آئے تھے وہ سیاسی لوگ تھے، اور اس وقت ان کے قائد بھی زندہ تھے، تو انہوں نے کہا حضرت آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید کی تحریک کیوں ناکام ہو گئی، کیوں پٹ گئے، کیوں شکست ہوئی؟ تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا میں آپ کا اکرام کر رہا ہوں، کھانا آپ کے لیے منگایا ہے، آپ کھانا کھائیے، میں 80 سال کا بڈھا پاؤں لٹکائے اب اسی کام کے لیے رہ گیا ہوں کہ پچھلے بزرگوں کے عیب تم سے بیان کروں، اسی طرح کھانا کھاؤ۔ یہ جن کی تربیت کہیں نہیں ہوئی ہوتی نا، وہ اسی طرح کے کرتوت کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ حیا اور غیرت بھی نہ آئے تو مر مٹے ایسا کافر۔